بسم اللہ الرحمن الرحیم 25واں پارہ الیہ یرد تصدر سورۃ الحامیم سجدہ۔ قیامت کب برپا ہوگی اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ کہ شگوفے سے کون سا پھل نکلتا ہے یہ وہ جانتا ہے، کون سی مادہ کا پیر بھاری ہے اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ اسی کو معلوم ہے۔ قیامت کے دن مشرکوں کے سارے معبودان باطل غائب ہو جائیں گے، پھر ان کو بری طرح احساس ہوگا کہ اب کوئی پناہ گاہ نہیں، اب کہیں جائے امان نہیں۔ مال و دولت اور دوسری بھلائیوں کی دعا مانگتے ہوئے انسان کبھی نہیں تھکتا، اور جب نعمتیں ملنے لگتی ہیں تو خدا سے منہ پھیر کر اکڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اسی کا مستحق ہوں۔ قیامت نام کی کوئی چیز آنے والی نہیں، اگر بفرض محال آئے گی تو وہاں بھی مجھے اچھا ٹھکانہ ملے گا۔ اور پھر جب انسان کسی آفت میں پھنس جاتا ہے تو مایوسی اور دل شکستی کی عالم میں لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اس کا انکار کرنے والے سخت گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قریب ہی لوگوں کے آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں ظاہر کرنے والا ہے۔ اس وقت ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ واقعی یہ فرمان حق ہے۔ سورۃ الشورى۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی فرما روائی میں کسی اور کو شریک کیا جائے اور جھوٹے خدا گھڑ لیے جائیں۔ یہ تو اتنی خطرناک بات ہے کہ اس کی وجہ سے اگر آسمان بھی ٹوٹ کر گر پڑے تو کوئی تعجب نہیں۔ ظالموں کو نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ ولی تو صرف اللہ ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے، وہی سارے اختلافات کے فیصلے کرے گا، وہی بھروسے کے قابل ہے، اسی کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اس کے فرشتے جہاں اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، وہیں اہل جہاں کے حق میں درگزر کی بھی دعا کرتے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، کائنات کی بے پناہ وسعتوں میں اس کی جیسی کوئی شے نہیں۔ کھلا اور بے حساب رزق دینے والا ہے، نپات اللہ اور محدود رزق بھی وہی دیتا ہے۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو طریقہ دین مقرر کیا گیا تھا، وہی طریقہ وہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا ہے، اور ہدایت دی گئی ہے کہ دین کو قائم کرو اور تفریقے میں نہ پڑ جاؤ، لوگوں کو اسی طریقے دین کی طرف دعوت دو، اسی پر مضبوطی سے قائم رہو، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ خدائے کریم اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کھیتی کو بہت بڑھا دیتا ہے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو اسے دنیا ہی میں دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کسی قسم کے اجر کے طلبگار نہیں ہے۔ منکرین کی دل آزاریوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کی ساری سرگرمیاں اس لیے تھیں کہ رشتہ داری کا یہی تقاضا ہے کہ سب سے پہلے اپنوں کو ہدایت دی جائے۔ اگر اللہ سبحانہ اپنے سارے بندوں کے رزق میں کشادگی عطا کرتا تو دنیا میں فتنہ و فساد کا معرکہ گرم کر دیتے۔ اسی لیے وہ ایک مقرر مقدار کے مطابق رزق نازل کرتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حالات سے یقیناً باخبر ہے۔ لوگوں پر آلام اور مصائب کا جو ہجوم ہوتا ہے وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بہت سی خطاؤں سے چشم پوشی کر لیتا ہے۔ اللہ نے لوگوں کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے وہ صرف بہار چند روز ہے، مگر جو کچھ اس پروردگار کے پاس ہے وہ بہترین اور دائمی ہے، اور یہ ان بندگان اخلاص کے لیے ہے جو ایمان کے لذت سے آشنا ہوتے ہیں، جو اپنے رب پر پورا اعتماد کرتے ہیں، بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو پی جاتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے رمق برابر سرتابی نہیں کرتے، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس میں صلح و مشورہ سے نمٹ لیتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے، اور جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو اس کا پامردی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ظلم کا بدلہ لینے کا موقع ملے تو عدل کو پیش نظر رکھتے ہیں، لیکن ظالم کو معاف کر دیا جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ ان کے برخلاف وہ لوگ قابل ملامت ہیں جو ناحق دوسروں پر ظلم و زیادتی روا رکھتے ہیں۔ جب یہ ظالم اپنی آنکھوں سے عذاب جہنم کو دیکھیں گے تو ذلت و رسوائی ان کو سرنگوں کر دے گی، اور وہ نظر بچا کر کنکھیوں سے عذاب کو دیکھنے لگیں گے۔ اہل ایمان بول اٹھیں گے، کیا واقعی ہم لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ زمین اور آسمان کی بادشاہی صرف اللہ کے لیے ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا کر رکھ دیتا
دیتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی بشر کو یہ رتبہ بلند نہیں کہ وہ اللہ کے روبرو ہو کر کلام کرے۔ وہ اپنا پیغام یا تو وحی کے ذریعے بھیجتا ہے یا پردے کے پیچھے سے یا پھر فرشتے کے ذریعے نازل کرتا ہے۔ سورۃ الزخرف نمی قرآن مجید ام الکتاب ماخوذ ہے۔ اسے عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ لوگ اسے سمجھ سکیں۔ اے انکار کرنے والوں، اس نصیحت نامے کو کیا ہم اس لیے روک لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے ہو؟ اس سے پہلے بھی انبیاء اور مرسلین کے ساتھ ایسا ہی ظالمانہ سلوک ہوتا رہا، لیکن انہیں یوں ہی چھوڑ نہیں دیا گیا بلکہ انہیں کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا۔ اس زبردست علیم و خبیر ہستی نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا، اس میں تمہارے لیے راستوں کا جال بچھا دیا، تمہارے لیے خاص مقدار میں پانی فراہم کیا۔ اس پانی سے مردہ زمین میں حیات نو کی نمو پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک روز تم بھی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ جب تم کشتیوں، جانور اور دوسری سواریوں پر بیٹھو تو اللہ کے احسان کو یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم ان کو قابو میں لانے کے قابل نہ تھے، اور ایک روز ہمیں پلٹ کر اپنے پروردگار کی طرف ہی جانا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں چن لیں اور تمہیں بیٹے دیے، حالانکہ جب یہی لڑکیاں تمہیں عطا کی جاتی ہیں تو تمہارے چہرے پر جیسے سیاہی چھا جاتی ہے اور تم ملول اور افسردہ ہو جاتے ہو۔ خوب ہے تمہاری یہ بات کہ تم نے اللہ کے لیے ایسی صنف اولاد مقصد کر دی جو بقول تمہارے زیورات میں لدی پھیلی رہتی ہے، جو بحث و مناظرے کے موقع پر اپنے معافی و ضمیر کو پوری طرح ادا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ تم نے فرشتوں کو جو خدا کے خاص بندے ہیں عورت کا روپ دے دیا۔ کیا تم نے ان کے جسم کی بناوٹ کبھی دیکھی ہے؟ تمہاری ایسی تمام بے سروا باتیں نوٹ کر لی گئی ہیں اور وقت آنے پر تمہارا جواب طلب کیا جائے گا۔ یہ لوگ جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، کیا ان کے پاس کس کی کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اپنے باپ دادا کے طریقے کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے ان باپ دادا کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہوتے جنہوں نے بندگی رب کو اپنا شعار بنایا تھا اور جنہوں نے اپنی اولاد کو بھی اس بات کی تلقین کی تھی۔ منکرین اعتراض کیا کرتے کہ یہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی رئیس یا کسی امیر کبیر پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے کا حق ان لوگوں کو حاصل نہیں۔ اس نے لوگوں کو مختلف ذرائع زندگی تقسیم کر دیے ہیں، کسی کو مال و دولت سے خوب نوازا اور کسی کو محدود مقدار میں دیا تاکہ ایک دوسرے کو آپس میں خدمت کرنے کے مواقع ملتے رہیں، لیکن نبوت کی رحمت و دولت دنیا سے زیادہ قیمتی ہے تو اللہ جس کو چاہے نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ اہل کفر کو دولت و دنیا سے اتنا زیادہ نوازا جا سکتا تھا کہ ان کے مکانوں کی چھتیں، ان کے بالا خانوں کی سیڑھیاں، ان کے محلات کے سارے دروازے، ساری کھڑکیاں اور ان کا سارا فرنیچر سب کے سب چاندی کے بنائے جاتے، سونے کے بنائے جاتے، کیونکہ یہ تو محض حیات دنیا ہے، بہار چند روز ہے۔ لیکن رحیم و کریم آقا نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ سارے ہی لوگ اہل کفر کی روش اختیار کر کے دنیا کو دو ہاتھوں سے سمیٹنے کی کوشش میں لگ جائیں گے، حالانکہ آخرت کی بہترین نعمتیں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو شخص پروردگار کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اللہ اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور وہ راہ راست چلنے سے روکتا رہتا ہے اور اسے باور کراتا رہتا ہے کہ تم ٹھیک ہی جا رہے ہو۔ پھر جب یہ شخص اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان فاصلوں کی خلیج حائل ہو جاتی، کیونکہ تو بڑا ہی بدترین ساتھی نکلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نہ بہروں کو سنا سکو گے، نہ اندھوں اور گمراہوں کو راہ دکھا سکو گے۔ ان کے لیے تو سزا مقدر ہو چکی ہے جو تمہاری عین حیات میں بھی نافذ ہو سکتی ہے اور تمہارے بعد بھی۔ اس کتاب معظم کو بہرحال مضبوطی سے تھامے رہو۔ سچ تو یہ ہے کہ کتاب مقدس تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے بہت ہی مبارک و مسعود ذکر سے بھرپور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے سرداروں کو اپنے رسول ہونے کی نشانیاں بتائیں، مگر ان سرکشوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا اے ساحر، تم اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو کہ ہماری آفت و بلایات ٹل جائیں، پھر ہم اس کے بعد راست رو ہو جائیں گے۔ لیکن جو ہی آفت ٹل جاتی تو وہ اپنی بات سے پھر جاتے۔ ایک دن فرعون نے اپنی قوم سے کہا لوگوں کیا ملک مصر میں میری بادشاہت نہیں؟ کیا یہ نہریں جو جھرجھر کرتی بہہ رہی ہیں کیا میں نے ان کو نہیں بنایا؟ بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو حقیر و کمتر ہے؟ اگر یہ رسول ہے تو اس کے لیے آسمان سے
سے سونے کے کنگن کیوں نہیں آئے؟ اس کی اردلی میں فرشتوں کا دستہ کیوں نہیں دیا؟ فرعون کے گستاخانہ انداز گفتگو نے اللہ کو غضبناک کر دیا اور ان سارے مغلوبوں کو اکٹھا کر خواب کر دیا اور آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ عبرت بنا کے رکھ دیا۔ ایک دفعہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی مثال پر مشرکین عرب نے شور مچایا اور کہا کہ تم ہمیں شرک سے باز رہنے کی تاکید کرتے ہو، مگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے والے کون سے موحد ہیں؟ کیا ہمارے معبود اتنے گئے گزرے ہیں؟ ارشاد باری ہے کچھ نہیں، محض کج بحثی ہے۔ ابن مریم صرف اللہ کا بندہ تھا اور بنی اسرائیل کے لیے ہماری قدرت کاملہ کا اظہار تھا۔ وہ دراصل قیامت کی ایک علامت ہے۔ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی ساری نشانیاں لے کر آئے تھے اور بندگان خدا کو رحیم و شفیق پروردگار کی طرف بلایا، لیکن واضح تعلیمات کے باوجود لوگوں نے اختلاف کیا۔ ان کے لیے تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ جب قیامت برپا ہوگی تو نیک لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب مجرم ایک دوسرے کے پکے دشمن بن جائیں گے۔ جہنم میں پہنچ کر یہ مجرم دارغ جہنم مالک سے کہیں گے کاش ہمارا کام ہی تمام کر دیا جاتا۔ مالک کہے گا تمہارے پاس حق آ چکا تھا، تم نے اس کے آگے سر تسلیم خم کیوں نہ کیا؟ اب تمہارا بس یہی انجام ہے۔ دوسری طرف اہل جنت جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز رہیں گے، وہاں کسی قسم کا خوف و خطر ہوگا نہ رنج و ملال۔ ان کے آگے سونے کے طباق اور ساغر گردش کر رہے ہوں گے اور ہر طرح کے پسندیدہ شے وہاں مہیا ہوگی۔ ان مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا خفیہ منصوبہ بنایا۔ یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ ہم ان کی راز کی باتوں کو براہ راست بھی سن رہے ہیں اور ہمارا ایک فرشتہ بھی ان کے قریب ہی رہ کر ان کے سارے اعمال کا ریکارڈ تیار کرتا جا رہا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے انقیالات میں مگن رہنے دو، ان سے درگزر کرتے جاؤ، انہیں خدا حافظ کہو، ان قریب ہی انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الدخان۔ اللہ جل شانہ نے کتاب مبین کو ایک بڑی بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ یہ وہ عظیم الشان رات ہے جس میں ہر طرح کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ انبیاء اور رسل کو کسی قوم کی طرف معمور کرنا دراصل رحمت خداوندی کا ظہور ہے، لیکن انکار کرنے والے ہمیشہ شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں۔ بس انہیں اس دن کا انتظار کرنا چاہیے جب آسمان دھواں دھواں ہو جائے گا۔ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے کہا اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، لیکن فرعون نے جو سرکشوں اور باغیوں میں سر فہرست تھا مسلسل انکار کیا۔ اس نے حضرت موسیٰ کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی۔ پھر جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں آمد رفت کے قابل راستہ بنا دیا اور یہ سب کے سب بخیر خوبی پار ہو گئے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اس موجودہ راستے پر ان کا تعاقب کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ 20 سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ نہ وہ رہا اور نہ اس کا عظیم لشکر۔ کتنے باغ اور کتنے کھیت اور کتنے چشمے اور کتنے شاندار محل اور کتنے عیش و عشرت کے ساز و سامان وہ لوگ اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ ان سب کے وارث دوسرے بن گئے۔ ان کے ڈوب جانے پر نہ آسمان رویا نہ زمین۔ اہل کفر کہتے ہیں کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہے، دوبارہ زندگی ناممکن ہے۔ پچھلی قوموں کو اسی لیے تباہ کیا گیا تھا کہ ویسے کلمات کفر کہہ کر بڑے سخت جرم کے مرتکب ہو گئے تھے۔ زمین اور آسمانوں کی تخلیق کوئی کھیل تماشا نہیں، ان کی تخلیق برحق ہے، اور جب فیصلے کا دن آئے گا تو کوئی کسی کا کام نہ آئے گا سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رحم فرمائے۔ مجرموں کی غذا زقوم کا درخت ہوگا، مزہ تیل کی تلڑ جیسا، جسے پینے کے بعد پیٹ میں اس طرح اولتا ہے جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ ندا آئے گی، پکڑو اس مجرم کو، اس کو ریکتے ہوئے جہنم کے بیچو بیچ لے جاؤ اور اس کے سر پر کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے پانی کو انڈیل دو۔ یہ دنیا میں بڑا عزت دار اور زبردست آدمی بنا رہتا تھا، اب چکو مزہ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک میں مبتلا رہے تھے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو پرامن ماحول ملے گا، وہاں پرفزا باغوں اور نغمہ ریز جرنوں کی کثرت ہوگی۔ وہ حریر و دیبا کے شاندار لباس میں ملبوس ہوں گے، بڑی آن بان کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ خوبصورت آنکھوں والی، تکے خد و خال والی، گورے گورے بدن والی حوریں ان کی زوجیت میں دے دی جائیں گی۔ لامتناہی کیف و سرور اور مسلسل آرام ہی
آرام کا عالم ہوگا، وہاں موت کا کوئی کھٹکا نہ ہوگا۔ دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، یہی فوز عظیم ہے، یہی انعام ربانی ہے۔ ان ساری باتوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والی اس کتاب میں مقدس کو رسول عربی کی زبان میں سہل اور آسان بنا دیا گیا ہے تاکہ لوگ اسے سمجھیں اور نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ الجاثیہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے زمین و آسمان کے گوشے گوشے میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے۔ اس کی پاکیزہ آیتوں کو جھٹلانے والے سخت ذلت کے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ اس وقت کوئی شے ان کے کام نہ آئے گی۔ ان کے وہ مربی اور سرپرست بھی کام نہ آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا حامی و مددگار بنا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا۔ دین کے بارے میں واضح ہدایت دی گئی، اس کے باوجود اختلافات کے دلدل میں پھنس گئے۔ ان اختلافات کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو دین کی واضح شاہراہ دکھا دی گئی ہے، اسی پر گامزن ہو جاؤ اور علم کی روشنی سے بے بہرا لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور نیک لوگوں کا بہترین ساتھی تو اللہ ہے۔ اہل جہان کے لیے بصیرت کی نشانیاں ہیں اور یقین کرنے والوں کے لیے ہدایت و رحمت۔ جو شخص علم سے بہرا ہونے کے باوجود اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لے تو وہ سخت گمراہی میں گرفتار ہو گیا۔ اس کے دل پر مہر لگ گئی، اس کے کان بہرے ہو گئے اور اس کی کانوں پر پردہ پڑ گیا۔ اللہ کے بعد اسے ہدایت بخشنے والا اب کوئی نہیں۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ دراصل وہم و گمان کے بیمار ہیں۔ ان کے پاس قطعی علم کی روشنی نہیں۔ ایک طرفہ اتنے بے باک اور ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ایسی حجت کرنے سے نہیں چوکتے کہ ہمارے باپ دادا کو خبروں سے اٹھا کر دکھا دو اور سن لو، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت بھی وہی دیتا ہے اور قیامت کے دن وہی لوگوں کو خبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ جس دن وہ خوفناک گھڑی آئے گی، اس وقت ہر گروہ اپنے گھٹنوں کے بل جھکا ہوا ہوگا۔ آواز بلند ہوگی، آؤ دیکھو اپنا نامہ اعمال، ٹھیک ٹھیک بولنے والا نامہ اعمال، جو کچھ تم نے کیا وہ سب ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن مجرموں کو اسی طرح بلا دیتا ہے جس طرح ان مجرموں نے آج کی ملاقات کے دن کو فراموش کر دیا تھا۔ پس ساری تعریفیں، ساری حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے زیبا ہیں، جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا، جو پروردگار ہے سارے جہانوں کا، جو شایع نشان ہے زمین اور آسمانوں میں ہر بڑائی کا، ہر بزرگی کا، ہر کبریائی کا، جو زبردست ہے، جو دانا ہے۔